السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ہماری خواہش تھی کہ مولانا روم کی ایک نعت ہم آپ سے سنیں اور اس کی شرح آپ بیان کریں۔ تو قبل اس کے کہ وہ آپ سے ہم نعت سنیں اور اس کی شرح پوچھیں، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے مولانا روم کی شاعرانہ عظمت مسلم ہے اور ہم نے بہت گفتگو سنی آپ کی ان کے بارے میں، تو جب آپ نعت کے میدان میں مولانا روم کو دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے کیا امتیازات نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی بہت سارے جو ان کی غزل کو دوسرے بڑے شعراء کی غزلوں کے سامنے امتیازات حاصل ہیں، اسی طرح کے امتیازات انہیں نعتیہ روایت کے شعراء کے مقابلے میں بھی حاصل ہیں، تمام شاعروں کے مقابلے میں۔ یعنی مولانا کی ایک جو لازمی خصوصیت ہے نا، وہ ہے مختلف ہونا، منفرد ہونا۔ جس روایت میں ہیں اس سے مختلف ہو کر اس میں نئے رنگوں کا، نئے مضامین اور نئے احوال کا اضافہ کرنا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی روایتوں کے محسن ہوتے ہیں، تو مولانا ان لوگوں میں ہمارے یہاں شاید سر فہرست ہیں۔ مولانا نے نعت کے عنوان کو شاید استعمال نہیں کیا ہے، ان کی نعتیں یا نعتیہ کلام، وہ جیسے اقبال کے ہاں نعت کا لفظ کم ہے تو وہ اسی طرح مولانا کے ہیں، تو ان کی غزلوں میں نعتیہ مضامین بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کی نظر ان کے پورے کام پہ ہو، مثنوی اور دیوان شمس دونوں، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا کے نعتیہ اشعار اگر جمع کیے جائیں تو وہ اکثر جو ہے ان شعراء کے دیوان نعت سے زیادہ ضخیم ہوگا جنہوں نے ساری عمر نعت گوئی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اب رائے یہ کہ اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ مولانا کی نعتیہ شاعری، وہ اب جیسے گن کے بتاتے ہیں کہ تاکہ وہ بات مبہم نہ رہے، نعت میں جس احترام کی ضرورت ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ احترام اتنی شدت سے ہے لیکن اس کیفیت کے ساتھ ہے جیسے مجنوں احترام کرے۔ واہ! اور دوسرے یہ کہ جو بڑے نعت گو شعراء ہیں ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بتائے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، تو وہ مراتب عام طور پہ سرسری سے ہوتے ہیں، کیونکہ بیان کرنے والا خود ان مراتب سے ذہنی یا قلبی مناسبت نہیں پیدا کر سکا ہوتا ہے۔ مولانا یہ کہہ کے نہیں بتاتے کہ یہ مرتبہ ملا، یہ مرتبہ ملا، اس طرح نہیں کہتے۔ مولانا آپ کو ایسی جیسے بلندی کے دو پولز ہیں، یعنی کہ جب ہم کہیں کہ بہت ماورائی بلندیاں یا آخری بلندیاں، تو وہ دو ہیں، ایک خدائی بلندی، ایک محمدی بلندی۔ واہ! تو آپ کبھی بھی خدائی بلندی سے اس کو الگ نہیں ہونے دیتے، سمجھیں کہ ازلی ابدی بلندیاں ہیں یہ دونوں۔ تو یہ اس اسمی حیثیت میں دو ہیں لیکن فی الحقیقت ایک ہی ہے نا، یعنی الوہی بلندی کا بلا واسطہ عکس یہ محمدی بلندی ہے۔ کیا بات ہے! تو مولانا جو ہیں وہ اس پہلو کو کبھی اوجھل نہیں ہونے دیتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگواتے ہیں، مطلب آپ کہیں گے اللہ اکبر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ناقابل ادراک اظہار کرتے ہوئے بھی وہ آپ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرا محبوب تو ہے. تو یہ جو مولانا کا ذوق تعلق جو تھا فلسفے والا نہیں، مطلب مولانا کا جو ایک ذوق تھا قرب حق میں رہتے ہوئے حق کے مظاہر پر نثار ہونا، عرفانی پہلو سے بھی اور عاشقانہ زور کے ساتھ بھی، یہ دونوں کو جمع رکھتے ہیں. ایسا بھی کوئی آدمی نہیں ہے ابن عربی کے سوا ہماری روایت میں جو عشق اور عرفان کو ان کی منتہائی صورتوں میں یکجان رکھتا ہے. یہ بھی مولانا بے مثل ہیں. تو یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جیسے بنا دیں کہ یہ ہے پوری تو نہیں، پوری کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے محمدی سماوات، اور ان سماوات کی بلندی کو وہ یقینی بناتے ہیں یہ دکھا کر کہ اس کا مرکز عرش ہے. یہ بلندیاں عرش کے گرد گھوم رہی ہیں، اور ان بلندیوں میں بلندی کہلانے کا جو امتیازی جوہر ہے وہ عرش الہی کے ساتھ ان کی نسبت پر ہے. یہ انسیٹ طریقے سے کرتے ہیں، مطلب اناڑی پن سے نہیں، وہ یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے حقیقت کو پا گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو یہ پا گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو یہ بوجھ گئے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم اب نعتیہ شعر تک رہتے ہیں، گو کہ یہ عمومی وصف ہے. نعتیہ مضامین ان کے جو ہیں وہ یوں کہیں کہ کہیں یہ لگتا ہے کہ شعلہ طور کو قلم بنا کے لکھا جا رہا ہے. نعت شعلہ طور کو قلم بنا کے لکھی جا رہی ہے. اور اب آپ اس کا ذرا سا جو بھی مفروضہ ذہن میں بنا سکیں اس مفروضے کو ذرا سا حاضر رکھیں، اپنے سے باہر لا کے دیکھیں اس اسٹرکچر کو، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں عرفان عشق کے تابع ہے. یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ عرفان کی بلندی اور معنویت عشق سے زیادہ مانی جاتی ہے. تصوف کی روایت میں حب عقلی حب عشقی سے زیادہ رسائی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں یہاں پہ وہ ریورس ہے. اور یہاں وہ کرتے ہیں کہ نہیں، حب عشقی حب عقلی پر سوار ہے، حب عقلی جیسے براق ہے، حب عشقی اس کے ہاتھ میں اس کی مہاریں ہیں. بالکل عین یہی تصویر ہے جو میں اپنے طور پہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کرشمہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ایک ناچیز امتی، ایک محتاج امتی کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلے گا، پہلی مرتبہ آپ دنیا بھر کی نعتیہ شاعری پڑھ چکا ہوں، آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلے گا کہ میں نے تو ماننے کی طرح مانا نہیں، میں نے جاننے کی طرح انہیں جانا نہیں، اور میں نے ان کے تعلق کے ذہنی اور قلبی حقوق پورے کرنے کا تو گویا اب تک آغاز ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ میں نے ان کو جو جس پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے وہ پوزیشن ہی ان کے شایع نشان نہیں. مولانا بڑے سے بڑے عالم کو یہ جتا دیتے ہیں کہ تمہارا تصور الہ اور تمہارا تصور محمد علیہ السلام یہ فالٹی ہے،
صحیح ہے لیکن فالٹی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدح کرتے ہوئے یا ان سے تعلق کے احوال کی تشکیل کرتے یعنی انہیں جذب کرتے ہوئے اگر ان میں انفرادیت نہیں ہے تو آپ نے رسمند مانا ہے. اگر اللہ سے تعلق اور اس کی شان اور حمد کا جو مضمون ہے وہ اگر آپ کی انفرادیت کو نہیں ظاہر کرتا نا تو آپ کا تعلق اللہ سے سنجیدہ نہیں ہے، یعنی خود کو نثار کر دینے والا تعلق نہیں ہے. اور عین یہی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلوب ہے. تو مولانا اگر نہ نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ابن عربی اور پھر مولانا اگر ایسا نہ آتے تو ہم بندگی اور ربوبیت کو جو ہے وہ جیسے ہم وسعت، ہم اوج اور ہم ظرف نہ دیکھ سکتے. یہ جان بوجھ کے میں نے مشکل لفظ استعمال کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں تو صحیح کہ جو جتنے لفظ لوگ جانتے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف شفا کے بیان کے لیے بھی ناکافی. واہ. تو ہم تو ذرا سا اوپر اٹھنے کو اپنے اوقات کے مطابق ہی صحیح لیکن تھوڑا اوپر اٹھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بلندی کا مادہ الوہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا، وہ تھام الوہی ہے. تو وہ گہرائیاں الوہی ہیں، عارفانہ ہیں. عارف باللہ ہوتا ہے، عارف بالرسول نہیں ہوتا. واہ. تو عارف باللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان علمی کو جو ہے وہ عاشق بن کے بیان کر رہا ہے. یہ جملہ اگر کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو وہ مولانا روم ہے. واضح ہے کہ جوہر سبسٹنس الوہی ہے، اس کا جو اس کی سب سے پرفیکٹ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ عبودی ہے، وہ بشری ہے، اور اس میں کہیں بھی خلط نہیں ہونے دیتے. مولانا کے بتائے ہوئے مراتب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو خدا بنا لینے والوں کا تخیل اور تصور بھی اس کی پنڈلی تک نہیں پہنچتا. یعنی خدا جیسا بنانے کے والے جو ہیں وہ مستریوں کی طرح لگتے ہیں. کیا کہنے. ان اوصاف اس سے بہت بڑے اوصاف وہ بتا رہے ہیں اور آپ کے اندر حضور حق کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں اللہ کی معرفت میں اضافہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق و مراتب ما فوق البشری اظہار کے ساتھ کرتے ہوئے بھی بیان کرتے ہوئے. ما فوق البشری اظہار میں مولانا کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو یہ نعت میں پڑھ دوں. یہ نعت نہیں ہے، غزل ہے، غزلوں میں ہے، لیکن پورا مضمون نعتیہ غزل کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں بالکل. یہ تھوڑا سا لمبی ہے تو، لیکن اس میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کوئی شعر حذف کرنا، تو کچھ جلدی گزریں گے، کچھ پہ فوکس کریں گے. آواز دیکھیے ایک کازمک آواز ہے. جو بڑا بیان ہوتا ہے نا کسی کی مدح میں، وہ کازمک ماحول پیدا کرتا ہے. وہ کوئی لجا سے کی سبجیکٹیوٹی سے نہیں پھوٹتا. یعنی وہ یہ نہیں کہ میرے دل میں ایسا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کائنات ہی اس مضمون کو ایکسپریس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کازمک ماحول پیدا کرنا بہت ہی بڑا قدرت کلام کا بھی نمونہ ہے، عرفان کا بھی نمونہ ہے، اور عشق کا بھی اس کی صداقت اور للہیت کے ساتھ
آخری مرتبہ ہے. واضح ہے نا؟ تو اب دیکھیے جامہ سیہ کرد کفر، آواز دیکھیے، جامہ سیہ کرد کفر نور محمد رسید. آہا. اور کیسی اس میں تحکم ہے، ایسا تحکم کہ جو خدائی تحکم کا عکس ہے، کہ میں نے گویا مجھے اللہ نے بتایا ہے. اس تیقن، تحکم اور اس فخر کے ساتھ کہ جامہ سیہ کرد کفر نور محمد رسید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب لبقا کوفتند ملک مخلد رسید. اس سے بڑھ کے میلادیہ شعر آپ کہیں عربی، فارسی، اردو، ہندی کہیں نہیں دکھا سکتے کہ میلاد نبی علیہ السلام ایک واقعہ ہے اور کائنات میں برپا ہونے والے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ کیا ہے کہ جامہ سیہ کرد کفر، یہ کفار نہیں کہا، کفر جو حق کی بائنری ہے. واضح ہے نا؟ تو کفر و وہ بھی اسلام. یونیورسل ہے. جس طرح ایمان ایک یونیورسلٹی رکھتا ہے، اسی طرح کفر بھی ایک ایبسلیوٹ یونیورسل ہے، اور وہ مطلب اس سے اسپیس خالی نہیں کروائی جا سکتی. دو کلیات متقابل تو ہو سکتے ہیں، ایک نہیں ہو سکتے، دو متضاد کلیات. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ ہو گیا کہ کفر کونی نے سوگ کا، مایوسی کا لباس پہن لیا. اور کیوں پہن لیا؟ کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا. واہ. اس کے پہنچتے ہی کفر کا کائناتی کلیت والا جو ایک التباس تھا وہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی کہ کفر کے جوہر کو ختم کر دیا محمد علیہ السلام کے اس نور سے جو ان کی پیدائش سے پہلے تھا. اور اس نے یہ کیا، یعنی کہ اللہ ہی نے کیا. اور اب کیا اور کہ ایسی خوشی کا کہیں تصور نہیں. جشن عید میلاد منانے والے لوگ ذرا بتائیں کہ اس طرح کی خوشی کا ایک ذرہ بھی کبھی نصیب ہوا ہے؟ اب یہ جشن منایا جا رہا ہے نا، جشن ہے، مولانا اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں اور خوب چراغاں اور سب کچھ ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی گھڑی آ گئی، جامہ سیہ کرد واہ کفر. واہ واہ. دیکھ نہیں رہے کہ کفر کی سیاہی کائنات پر سے ہٹ رہی ہے. آپ کائنات کے سائز کا تصور کریں، اس پر کفر کی سیاہی منڈی ہوئی ہے اس سائز کے ساتھ. اور نور محمد علیہ السلام ابھی جو ہے وہ خلقت پا کر ولادت کے مرحلے میں ہے، اور یہ سیاہی جو ہے وہ کھرچ کے اتارتی ہے. کفر کا زنگ کائنات کا احاطہ کیے ہوئے تھا. نور محمد نے اس زنگ سے کائنات کو پاک کر دیا، اس کائنات کو جو تمہارے علم میں ہے اور جو تمہارے علم میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے علم ہی نہیں، تمہارے وہم اور تصور میں بھی کائنات کے عنوان سے جو کچھ ہے ان سب کو کفر کی تاریکی سے پاک کر دیا. یہ نور ایسا ہے، یہ نور اندھیرے میں جگہ نہیں بناتا بلکہ اندھیرے کے لیے پیغام فنا ہے. واضح ہے نا؟ نور کسے کہتے ہیں؟ جو اندھیرے میں جتنا بڑا بھی اندھیرا ہو اس میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اندھیرے کے قبضے سے تھوڑی سی اسپیس چھوڑا لیتا ہے، اور اندھیرا وہ اسپیس اس سے واپس نہیں لے سکتا.
تو یہ بڑی بات ہے نا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے انوار میں سے ایک نور نہیں ہے نور محمد. نور محمد حقیقت تخلیق کا نور ہے، واحد حقیقت تخلیق کا نور ہے، اور واحد غایت تخلیق کا نور ہے کہ تخلیق کیا ہے اور تخلیق کس لیے ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جس میں پاور اسٹرکچر میں آ جائیں، یعنی کہ غلبے کے اسلوب میں آ جائیں، تو وہ غلبہ جزوی نہیں ہوگا، وہ غلبہ بھی کلی ہوگا. کہ اب کفر کی بھی ایک قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کی بھی ایک قسم ہے. کفر کو بھی وحدت مل گئی خاتم النبیین کے آنے سے، اور ایمان کو بھی وحدت مل گئی، وحدت مظاہری ملی. تو اب کفر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا حامل بھی ہو، کفر وہ ہے. اور کوئی ایسا کفر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے جرم سے خالی ہو. کیا بات. اسی طرح کوئی ایسا ایمان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے کم عاری ہو، یا جسے ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہ ہو. ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تمام اسٹرکچرز کے لیے سند ہیں، اور وہ اسٹرکچرز اگر ایمان بالرسالت سے خالی بھی ہیں کسی وجہ سے، تو ان پہ فیض رسالت محمدیہ علیہ السلام ہی کا ہوگا کہ جاؤ معاف کیا، کیونکہ یہ پہلی آفاقیت ہے معبودیت اور عبدیت کی. عبدیت ہو یا معبودیت، بندگی ہو یا خدائی، یہ دونوں پہلے کثرت کے پیراڈائم میں تھے کہ اس علاقے کا یہ نبی، اس علاقے کا وہ نبی، اس علاقے کی یہ کتاب، اس علاقے کی وہ کتاب. یعنی وہ ایک ایسی کثرت کے ساتھ تھے جس کی وحدت واقعے کے طور پہ موجود نہیں تھی. وحدت تھی لیکن وہ واقعے کے طور پہ موجود نہیں تھی. واقعے کے طور پر صرف کثرت ادیان موجود تھی، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قرآن کی بدولت وہ واقعے میں وحدت نے ظہور کر لیا ہے. اب کثرت کی واقعیت کو نہیں مانا جائے گا. آپ سمجھیں نا، یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے، کیونکہ حق نے پہلے اپنے مظاہر کثیر میں اپنا اظہار فرمایا. یعنی ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، اور ان میں ایک کے ساتھ والے کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. واضح ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت لوط کو ماننے والا حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ بھئی ہمیں آپ اب اور مکمل کر دیجئے، کیونکہ نبی جو بھی ہوگا وہ کمال، اس کا پیغام اور اس کی ذات وہ کمال کے سانچے میں ڈلی ہوگی. واضح ہے نا. لیکن پہلے کمالات ہوا کرتے تھے اپنی شخصی مصداقات کے ساتھ، یعنی انبیاء علیہ السلام کی صورتوں میں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے حق واحد ہے، اب اس کا مظہر بھی واحد ہے. ختم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ظہور میں سے کثرت کے عنصر پہ روک لگا دی گئی ہے. واضح نا. ایز سچ یہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طبل بقا کوفتند، مزید تاکید کر رہے ہیں کہ بقا کا طبل بجایا جا رہا ہے، جیسے فرشتے اور تمام نظام عالم وہ طبل بجا رہا ہے بقا کا. طبل بجانا جو ہے وہ فتح کی علامت ہوتا ہے.
بقا کے لفظ سے وہ فتح آپ کے ذہن میں آنے والے فوری مفہوم سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ فتح صرف اتنی نہیں ہے کہ کفر کو مایوس کر دیا، وہ فتح اس سے زیادہ ہے کہ اب حق کا مظہر واحد ہی ابدی ہے۔ اب اس کے علاوہ حق کی تمام مسلمہ مظاہر وہ عوارض ہیں، جوہر یہ ہے، عوارض نہیں آراز کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی مظہر سابقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مظہر واحد ہوں یا مظہر اکمل ہوں۔ تو اب طبل بقا کوفتند یعنی اللہ کی نسبت سے پیدا ہونے والی ایک الوہی تقویم کے دائرے میں پیدا ہونے والی بقا پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی ہے محمد علیہ السلام کی ذات سے، کہ ہر نبی محدود ہے لیکن محمد علیہ السلام کو ہم نے ان کی ذات اور ان کے پیغام دونوں میں ابدیت دی ہے، ابدیت ہدایت کی تقویم میں، ابدیت حجت کے پہلو سے۔ کوئی پچھلا دین محمد علیہ السلام کے دین پر حجت نہیں ہے، اور ہر دین محمد علیہ السلام کے دین کی حجت کے تابع ہے، اس کی تعمیر میں اجزاء کی طرح شریک ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے کفر کو نہ صرف کفر کو زیر کیا، بلکہ یہ کہ وہ زیر کرنے سے حق اور اس کے مظہر کو بقائے دوام بخش دی۔ تو طبل بقا کوفتند، کفر عدم ہے، نور محمد وجود ہے۔ یہ غالب آیا کفر پر تو گویا عدم سے نجات ملی، وجود میں عدم داخل تھا، وہ عدم وجود سے خارج ہو گیا ہے، کیونکہ مظہر اور حق میں نسبت عینی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب وہ جو بقا حق کی ہے زمانے سے زیادہ لمبی، بقا مستقبل کی جہت سے ہوتی ہے، تو وہ بقا جو ہے وہ اس ذات اور اس کو دیے گئے پیغام کا ہی اب کانٹینٹ ہے، اسی کا وصف ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے وصف۔ یعنی وہ نبی ہو، نبی پر لائی ہوئی کتاب ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو بقا نہیں ملی ہے۔ بقا ہدایت کے پیراڈائم میں اگر ملی ہے تو اس تکملے کو ملی ہے جس میں انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ اس میں وسائل کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کا لایا ہوا پیغام اس پیغام کے جو آخری ایڈیشن ہے اس کے ما سبق ایڈیشنز کی طرح تھا۔ واضح ہے نا؟ تو جس کی جگہ کچھ آ جائے، کتاب کی جگہ کتاب آ جائے، تو پچھلی کتاب بقا کی اصل پر نہیں ہے۔ نبی کے بعد نبی آ جائے تو پچھلا نبی بقا کی اصل پہ نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو جس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا اس کا پیغام جزوی اور زمانی ہے، اور جس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اور جس کی لائی ہوئی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، وہ باقی ہے، وہ واحد ہے اپنی ہر شناخت میں۔ مطلب اب محمد علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی نہیں رہ گئے، اب یہ پچھلے نبیوں اور کتابوں کے لیے بھی مصدق ہیں، اور اگر یہ تصدیق نہ کرتے تو وہ عدم کی زد میں آتے۔ تو گویا آپ کی شان بقا جو عطا ہوئی قرآن کے ساتھ آپ کو،
تو اس کی ایک جہت ماضی کی طرف ہے کہ یہ نہ آتے تو انبیاء اور ان کے پیغامات اپنی حقیقی شکل میں رہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ اپنی آتھینٹسٹی نہیں حاصل کر سکتے تھے اگر قرآن نے منظور نہ کرتا، واضح ہے نا؟ تو اسی سے غلط فہمی اور بدتمیزی کا رویہ اختیار کر کے لوگوں نے ناسخ کہنا شروع کر دیا۔ تو ناسخ وغیرہ کا تعلق، ناسخ وغیرہ کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ کہ قرآن ختم کلام ہے، تو وہ اپنے جو ختم سے پہلے والے جو ایڈیشنز ہیں ان سب سے عینیت رکھتا ہے۔ عینیت کا مطلب کہ یعنی ایک کہنا ایک درجے پہ تعظیم دینا لازم ہے، اور ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہوگا، واضح ہے نا؟ تو ناسخ وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو طبل بقا کوفتن، اب جو بھی باقی رہے گا اسی طبل کے پر ڈانس کرنے والا ہی باقی رہے گا، اس طبل کو سن لینے والا ہی اب باقی رہے گا، ورنہ عدم ہی عدم ہے ہدایت کی دنیا میں، انجیل کے ہوتے ہوئے، تورات کے ہوتے ہوئے، ویدوں کے ہوتے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بات کو عرفانی زاویے سے دیکھیں، قانونی انداز سے نہیں۔ تو طبل بقا کوفتن کہ اب کیونکہ بقا تھی نہیں اب حاصل ہوئی نا، تو طبل فتح اور بقا کا ہے کہ اب ہدایت جو ہے اپنے ظہور کے تمام ظہور کے اجزاء میں بھی ابدی ہے، مطلب اس کی فارم کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ اس کی ہر فارم ذات محمدی علیہ السلام کی تعمیر میں ہے، واضح ہے نا؟ تو دونوں پیغام اور پیغام بر جو اس پیغام کا حامل بنایا گیا، اس پیغام کا مرسل ہی نہیں بنایا گیا، اس کا حامل بنایا گیا ہے، تو وہ جو حکم کلام پہ لگے گا وہی حکم حامل کلام کا ہوگا نا، تو وہ ہے کہ بقا ہے۔ اور پھر دیکھیے کتنا استعارہ، دیکھیے کہ ملک مخلد رشید، یہ کہیں آپ نہیں دکھا سکتے یہ شان کہ فرشتے اور ساری تکوینی قوتیں طبل بقا پیٹ رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے میلاد نبی کا علیہ السلام، اور کیا ملک مخلد رسید، طبل پیٹنے والے بھی ابدی ہیں، طبل پیٹنے والے بھی وہ حامل خلود ہیں، تو وہ ملک مخلد ہمیشہ رہنے والی اقلیم کے باشندے ہیں، اس اقلیم میں جو ہے وہ ہمیشگی کا حامل ہے، مستقبل کی ہمیشگی کا، تو وہ تب ملک مخلد کے باسی اور ملک مخلد کے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ طبل بجا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہی نہیں کہا بلکہ ملک مخلد رسید، یعنی ملک مخلد آ گیا۔ اب یہ عجیب نہیں لگے گا ملک رسید یہ بے معنی لفظ ہے، تو یہاں ملک میں ملک شامل ہے، کوئی قرینہ ہے یہ ابھی ان سے پوچھیں گے، کیونکہ اس کو یہ اتفاق ہے کہ یہاں ملک میں ملک شامل ہے، تو یہ ملک مخلد کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہدایت کا اقتدار، یعنی ذات اگر نہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہدایت کا غلبہ وہ اب اسٹیبلش ہو گیا۔ اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے،
مطلب یہ ہے کہ اب حق کو آفاقی بننے کا پہلی مرتبہ لائسنس ملا ہے، حق کو پہلی مرتبہ اپنے سے ناواقف لوگوں پر حجت بنایا گیا ہے، حق کو پہلی مرتبہ انجیل کے حافظ پر حجت بنایا گیا ہے، آپ یعنی پوپ پر حجت بنایا گیا ہے، اور حجت یہ ہے قرآن، اور یہ جس نے انہیں دیکھ لیا وہ اس پہ حجت تمام ہو گئی، اور جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس پہ حجت تمام نہ بھی ہو تو اس نے حجت کو دیکھ لیا ہے۔ واضح ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن وہ کوئی عذر کس معذوری کے لائق نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ قرآن اپنے حامل کے بغیر ہم تک پہنچا ہو، اس کی پریزنس کے بغیر ہو، تو یہ اتمام حجت کا لفظ نہیں، بلکہ یہ کہ میں نے حجت کو دیکھ لیا، وہ حجت جو مجھے اپنی کتابوں میں دکھائی نہیں دیتی، اس دعوے کے ساتھ یہ دکھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو، کسی الوہی اسکرپچر کے پیرو کو یہ بہت آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ کا تعارف تمہاری کتاب سے زیادہ مکمل ہے، اس کتاب میں اللہ کی بندگی کا تعارف تمہاری کتابوں سے بہت زیادہ کامل ہے، اور اب کوئی چیز تمہاری چیزوں پہ اللہ کی اسکیم تھی کہ اضافہ ہو سکے، یعنی اضافہ اللہ ہی کرتا رہے، لیکن اب یہ چیز ایسی اللہ نے بھیجی ہے جس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اور خود اللہ جس میں اضافہ کبھی نہیں کرے گا، یعنی وہ اپنے وعدے کے مطابق اس میں اضافہ کبھی نہیں کرے گا، تو یہ ایک طرح سے مطلقیت، بقا، حجت اور حق کا سب سے بڑا ظہور، جس کے برابر کا ظہور اب قیامت تک نہیں ہوگا، تو وہ حق کا سب سے جامع مظہر آ گیا ہے، اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے زور کے ساتھ، اور لوگوں کو جنت اور دوزخ میں پہنچانے کی صلاحیت کے ساتھ، مطلب اس کے کہنے پہ جنت اور دوزخ بانٹی جا سکتی ہے، جیسے قرآن کی گواہی پہ ملے گی نا جنت دوزخ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ بھی جنت دوزخ ملے گی، تو ملک مخلد یعنی یہ تمہیں سزا دے گا تو ہمیشہ کی ہوگی، یہ تمہیں انعام دے گا تو کبھی ختم نہ ہونے والا انعام دے گا، تو اس طرح کی ضمانت کہیں بھی نہیں ہے پچھلی روایتوں میں، واضح ہے نا۔ تو اب آپ اس کو، جیسے میں اس کو ری نیریٹ کرتا ہوں، دیکھو دیکھو کفر کا کائناتی پھیلاؤ، دیکھو دیکھو کفر کا وہ سیاہ نقاب نوچ کر کائنات کے منہ پر سے اتار دیا گیا ہے، دیکھ لیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ اترنا سب نے دیکھ لیا، سبب اسی کو معلوم ہوگا جسے بتایا جائے گا، تو یہ سبب ہے نور محمد، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور کہتے ہیں اللہ کے ظہور کو۔ اب اور باریک بات ہے کہ اللہ نے اپنا ظہور کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ ظہور ذات باری تعالیٰ کا نہیں ہے، لیکن اس کا جتنا بھی ممکن ظہور ہے، جتنا ظہور اس نے اپنے لیے طے فرما رکھا ہے، وہ پورا کا پورا پہلی بار آج دکھائی دیا ہے، آج جیسے وجود میں آیا ہے، آج اس ظہور نے اپنا مظہر بتا دیا ہے،
یعنی آج ظہور واحد مظہر واحد کے ساتھ جلوہ گر ہے. یہ تو یہ نور وہ ہے جو 40 برس بعد جس پہ قرآن نازل ہوگا، جس پہ ابھی یہاں ذات نہیں ہے. ایک بات میں عرض کر دوں کہ نور محمد ایک اصطلاح ہے جیسے حقیقت محمدیہ، تو یہ ذات نہیں ہے، یہ الہی شانیں ہیں. یہ وہ میلاد کا موقع ہے اس وقت کی ہاں تو گویا اب جیسے جسد محمد علیہ السلام آنے والی سحر ہے نا، تو کریں کہ یہ جسد جس روح کا، یہ جسد پھونکی ہوئی روح کا ہی حامل نہیں ہے، یہ جسد نور الہیہ سے جو ہے وہ معمور ہے. یعنی اپنے مرتبے کے مطابق نور الہیہ اس کا مربی اور اس کا مقوم ہے، اس کا خالق ہے. تو اب یہ جیسے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور پیدا ہو گیا کہ یہ وہ نور بھیج دیا اللہ نے جو کبھی نہیں بھیجا تھا. اللہ نے بہت سے نور اپنے دکھائے، یہ نور پہلی بار دکھا رہا ہے، کیونکہ اس نور کے بعد اس کی طرف سے اس قبیل کا کوئی نور ظاہر نہیں ہونا ہے، کبھی بھی نہیں ہونا ہے. تو اب یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نور کا نزول کیسے ہو رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ ایسا نور ظاہر پہنچ گیا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے آمنہ کے بطن سے، اور وہ 40 برس بعد دعویٰ کرے گا اپنے نور ہونے کا، اپنے مظہر واحد ہونے کا، اپنے آفاقی ہونے کا. یعنی اللہ نے کسی بندے کو آفاقیت نہیں دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خیر، تو اب یہ کہ سارا نظام تکوین، سارا نظام ہدایت، اللہ کے ساتھ تعلق کے تمام عناصر جو ہیں وہ گویا حالت رقص میں ہیں کہ ہمیں فنا کی گھاٹیوں سے نکال کر بقا کی پرواز کا داعیہ بخش دیا گیا ہے. ہمیں بقا کی ضمانت دی گئی ہے، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور حق کے مظہر واحد اور ظہور واحد سے فیضیابی کے ارادے کی بدولت دی گئی ہے. یعنی ابھی تجربہ نہیں ہے. تو لیکن ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اب ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. روح زمیں سبز شد جیب درید آسماں، بار دیگر مہ شگافت روح مجرد رسید. روح زمیں سبز شد جیب درید آسماں، زمین کی سطح سرسبز ہو گئی، زمین سبزے سے پٹ گئی، اور آسمان نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، یعنی کہ خوشی سے. یعنی روح زمین سبز شد، یہ ہدایت ہے. جیب درید آسماں، یہ گویا عشق ہے، دیوانگی ہے، جذب ہے، کیونکہ وہ آسمان سے جذب، آسمان سے اترا ہے نا. تو جیب درید آسمان میں یہ رنگ بھی ہے کہ آسمان پھٹ گیا اور اس میں سے محفوظ نور واپس آیا،
اور دوسرا پہلو یہ کہ آسمان نے اپنا گریبان پھاڑ لیا کہ جو نور میرے ساتھ تھا وہ اب زمین پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بارے دیگر مہ شگافت، اور پھر چاند پھٹا، دوبارہ چاند میں شکاف پڑا. ایک روایت کی طرف مجھے کہ دوبارہ چاند میں شگاف پڑ گیا اور روح مجرد رسید. اس میں یہ بہت اسے سمجھنا ضروری ہے کہ روح مجرد آ گئی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یا اس کی آمد کا یہ اہتمام ہے کہ وہ آ گئی. اب روح مجرد جو ہے نا، جو جسم اور فنا اور عدم سے پاک، مجرد کہتے ہیں کہ جس میں دوئی نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی جو دو سے نہ بنا ہوا ہو وہ مجرد ہے. صحیح ہے. کوئی عرض لاحق ہوتا ہے تو موجود قابل تصدیق ہوتا ہے. عرض یعنی کہ لکڑی پہ رنگ ہو گیا جیسے یہ عرض ہے، یا وہ دکھائی دینے والا کوئی جز بڑھ جاتا ہے. تو فرض کیا کہ ایک ہے اور اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ابھی اس نے دکھائی دینا قبول نہیں کیا ہے. تو روح مجرد کا مطلب ہوتا ہے محض، یعنی ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے وہ اس سے جیسے الگ کر دی گئی ہے، کھرچ دی گئی ہے. یعنی روح اے سچ آ پہنچی، روح حقیقی آ پہنچی، اور روح ابدی آ پہنچی، روح ہدایت آ پہنچی. اللہ کے غیب میں ہونے کو قابل اعتبار بنانے والا ایک والی مجرد روح آ پہنچی جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس بھی کیا جا سکتا ہے تو وسیل بالواسطہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا باعتبار حقیقت نزول گویا ایمان بالغیب کی کو ہر ایک کے لیے ممکن ہی نہیں بلکہ واجب بنانے کے لیے ہے. واضح ہے نا کہ ہم مانوس ہو جائیں، ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم سے ہماری سمجھ سے زیادہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اندیکھے کو مانو. تو وہ اندیکھے کو غالب رکھتے ہوئے، دکھائی دینے کو معطل رکھتے ہوئے، اپنی تاثیر کے ساتھ وہ آ گئے ہیں، اور اب وہ دکھائی دینے والے عناصر اب جلدی ہی پیدا ہو جائیں گے. واضح ہے نا یہ؟ اب جیسے یہ عارف وہ بتایا نا، عارفانہ اور عاشقانہ دونوں ملے ہوئے ہیں نا پورے شوق سے. جیسے اس میں جیسا صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، جیسے بہار، جیسے زمین کا سبز ہونا بہار ہے، اور بہار کی ایک مناسبت یہ بھی ہے نا کہ اس میں وہ شاخ اپنا گریبان چاک کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے. یعنی کہ اب زمین آسمان کی محبوب بن گئی. اب زمین آسمان کی ماتحت نہیں رہی. آسمان کی بڑائی کا جو سبب تھا وہ تو اب زمین پہ آ گیا، تو اب وہ دیوانہ وار پھاڑ رہا ہے. یہ بھی مطلب کئی طرح سے آپ یہ اچھا نکتہ نکالا ہے انہوں نے. تو پہلے زمین جو ہے اس کی طرف نگاہ کرتی تھی، یہ التفات فرمائیے. اب زمین اس کا مقصود بن گئی. یعنی آسمان کی فزیکل بلندی اس کی باقی رہ گئی، حقیقی بلندی زمین کے کو میسر آ گئی. اب زمین آسمان سے اوپر ہے، یہ کہنا قسم کھا کے بھی ٹھیک ہو گیا. گشت جہاں پر شکر، بست سعادت کمر. خوشی کا ایسا پھیلاؤ دیکھیے. گشت جہاں پر شکر،
بست سعادت کمر خیز کے بارے دگر آں قمری خد رسید. کہ سارے جہان میں جو جیسے ہے وہ مٹھائی تقسیم کی گئی ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ تبرکات بانٹ رہے ہیں، یہ والے نہیں جو ہمارے یہاں بانٹے جاتے ہیں نعت پڑھ پڑھ کے، وہ جیسے فرشتے بانٹ رہے ہیں، اور پورا نظام وجود نعت سنا رہا ہے. نعت ایک کائناتی نغمہ ہے، یعنی کہ یہ خوشی، اور اس میں جیسے جہاں بھر گیا ہے شکر سے، یعنی جہاں بڑھ گیا، جہاں کا ذرہ ذرہ حالت جشن میں ہے. تو خیز کے بارے دیگر اٹھ، اب بھی بیٹھا ہوا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مجھے عشق ابھی نہیں محسوس ہوا، یا میں متبع سنت نہیں بن سکتا. اٹھ، اور اٹھ کے ایک بار پھر وہ قمری چہرہ، وہ ماہ رخ پہنچ گیا ہے، وہ ماہ رخ جس نے آسمان کو روشن کیا تھا، جس نے آسمان کو محبوب کی جلوہ گاہ بنائے رکھا تھا. وہ قمر، اس قمر جیسا، وہ قمر انسانی چہرے میں اپنی تکمیل پا کر زمین کے سپرد ہو گیا. اس میں جیسا بس سعادت کمر، یعنی جو سعادت مندی اس نے اب کمر باندھ لی ہے. ہاں، کہ اب بہانے نہ بناؤ. اور سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی کو بھی، حق پر ہونے کو بھی، اور اللہ کی نظر میں مقبول ہونے کو بھی سعادت کہتے ہیں. تو ایسی خوش قسمتی جس کا بڑا اظہار آخرت میں ہوگا اس کو سعادت کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ سر اس میں قمرین کیوں ہے؟ قمرین دوسرے قمر ایسا، قمر ایسا. ہاں، یہ جو یہ نون ہے نا، یہ تشبیہی ہوتا ہے. تو قمرین جیسے نمکین کہتے ہیں نا. اچھا، اس میں بارے دیگر جیسے وہاں پہلے آیا ہے کہ میں شگاف، وہ وہاں بھی بارے دیگر آیا، بارے دیگر آن قمرین خد رسید. تو یہ بارے دیگر سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ سب ہو چکا ہے سماویات میں، تو اب دل چو ستر لاب شد آیے ہفت آسماں. اتنی بڑی تصویر کہ مطلب آدمی کی آنکھیں تھک جائیں اور ایک گوشہ دیکھ پائیں. دل چو ستر لاب شد آیے ہفت آسماں، شرح دل احمدی ہفت مجلد رسید. نہ ایسی تشبیہ کہیں ہے، نہ ایسی علامت کہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان تک ادنا سی بھی رسائی کہیں ہے. ستر لاب، استر لاب، جس میں وہ حیت والوں پاس ہوتا ہے نا، گلوب کی طرح کا ایک وہ ہوتا ہے، اس میں ستاروں کی چال اور آسمان کے، یعنی فلکیات کا آلہ. تو دل جو ہے وہ آسماں بھی آلے کی طرح ہو گیا ہے. اور آئے ہفت آسماں، کہ دل میں جیسے ہفت آسماں کی آیت کی طرح دل جو ہے وہ آسماں بھی ہو چکا ہے. اور یہ اس کی صفت جو ہے، اس کی یہ جو سعادت ہے، یہ دل کو ہفت آسماں کی نشانی بنا رہی ہے. یہ ذرا غور سے سمجھیں، جس طرح استرلاب پر نظر رکھتے ہوئے ستاروں پر حکم لگایا جاتا ہے. نظر استرلاب پر ہوتی ہے، حکم آسمان پہ لگایا جا رہا ہے. واضح ہے نا؟ تو دل بھی ایسا استرلاب ہے جو رکھا سینے میں ہے،
لیکن یہ کہ یہ ہفت آسماں کی نشانی بن گیا ہے، یہ آنکھوں سے مدد لیے بغیر ساتوں آسمان کی نشانی بن گیا ہے، زندہ نشانی۔ ساتوں آسمان کہہ کے کیا کہا کہ اللہ کا ظہور واحد ہو رہا ہے، ساتوں آسمان ایک نشان میں جذب ہو چکے ہیں، سارے معارف و حقائق وحدت کے جوہر پر استوار ہونے کے پہلو سے دل میں ایک دل میں سما گئے، ظہور واحد اور ظرف ظہور بھی واحد۔ تو دل چو ستب لاب شد آیه ہفت آسماں، شرح دل احمدی ہفت مجلد رسید۔ یہ کبھی نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا۔ پہلا مثال جیسے ہم بھی ترجمے کی حد تک کر رہے ہیں، دل یہ ہو گیا ہے کہ ہفت آسماں کو دل میں دیکھا جا سکتا ہے، واضح ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح دل احمدی، وہ میرے آپ کے دل میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہ دل جو قلب حقیقی ہے وہ ظاہر میں استبلاب بھی بن گیا ہے، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو یہ دعویٰ اور یہ بشارت سمجھ میں آ رہی ہے کہ شرح دل احمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تفصیل یہ ہفت آسماں کی شکل میں ظہور کرتی ہے، یعنی آپ کے حقائق ان ہفت مجلدات میں لکھے گئے ہیں۔ آپ کے حقائق زمینی ٹرمز میں بیان ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا دل اللہ سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ کے ظہور کی سب سے زیادہ اللہ ہی کی طرف سے گنجائش رکھنے والا دل، وہ جو ہے وہ اللہ نے اسے جیسے گھر بنایا ہے حقائق وجود کا۔ تو یہ جو تم 7 آسماں دیکھ رہے ہو، جہاں 7ویں آسمان پر عرش الہی بھی ہے، یہ سب کچھ قلب محمد علیہ السلام میں موجود اسرار کا بیان ہے، اس کی تشریح ہے جو 7 جلدوں میں بیان ہوئی ہے، اور یہ 7 جلدیں 7 آسمان ہیں، یعنی کہ یہ کوئی زمینی کتابوں کی 7 جلدیں نہیں ہیں، مطلب یہ 7 مجلد ہے جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جن کا مطالعہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جن کا الف سے یہ تک جو ہے علم وہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و حقائق کا علم یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سمجھنا صرف اللہ کے ذمے ہے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ جیسے اس سے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ شرح کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا، تو کسی شے کی تفصیل چاہے کتنی زیادہ ہو، اس کی حقیقت سے تو زیادہ کامل نہیں ہو سکتی نا، یعنی کسی لفظ کا معنی میں ہم تفصیلات کتنی بیان کر دیں، وہ اس لفظ سے تو زیادہ کامل نہیں ہو سکتی۔ نہیں تو دل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب 7 آسمانوں سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ وہ قلب جس کی شرح 7 آسمانوں میں 7 مجلدات سماوی میں نہ ہو سکی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہے، مستور ہے، اور اللہ کے غیب ہی کی طرح مخفی ہے۔ یہ میں تمثیل تشبیہ برابری والی بات نہیں کر رہا کہ غیب ذاتی ان پر منکشف ہے، تو وہ اس انکشاف کا کوئی بھی دوسرا تیسرا بیان نہیں ہو سکتا، نہ بیان اول ہو سکتا نہ بیان ثانی۔ تو اب یہ کریں، دیکھو اس دل میں جو چیزیں شرح ہو سکتی ہیں
جو چیزیں بیان ہو سکتی ہیں وہ تو 7 آسمانوں کی صورت میں ہو گئیں، لیکن یہ کہ دل یعنی دل ہے سچ، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا 7 آسمان میں منتقل نہیں ہوا۔ اور کہہ رہے ہیں ابھی جاری ہے 7 مجلد رسید کا مطلب ہے ساتھ کہ ابھی تو 7 آسمان تک پہنچی ہے، ہو سکتا ہے 8-10 جلدیں بن جائیں، وہ اب آپ کیا کریں۔ تو ہاں یاد یہ بھائی اس میں میرا دل اس میں بھی نہیں لگ رہا کہ میں وہ کہوں کہ جلدی جلدی ترجمہ کر کے کر دوں، تو میں اگلا شعر اور پڑھ دیتا ہوں کیونکہ گھنٹہ تو ہو گیا نا اس میں۔ ہاں گھنٹہ۔ ہاں تو اگلا شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم تھکن کے ساتھ نہ پڑھیں نہ سنیں، اور جلدی گزرنا مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ خطرناک ہے میرے لیے۔ ہاں آج کی نشست کا آخری شعر، پھر اللہ نے توفیق دی تو ہم اسے مکمل کر لیں گے، اور میں نے اس کو مکمل کیا بھی ہے، وہ اپلوڈ بھی کی گئی تھی وہ کوئی 15-20 برس پہلے۔ عقل معقل شبے شد برے سلطان عشق، دیکھا نا عقل اور عشق دونوں کو، اور کس طرح کیا ہے دیکھیے۔ عقل معقل شبے شد برے سلطان عشق، گفت با اقبال تو نفس مقید رسید۔ پوری ہائرارکی بنا دی ہے اس میں۔ عقل معقل کسے کہتے ہیں؟ معقل کیوں کہا عقل کو؟ بھائی یہ بہت بڑے زبان دانی کی علامت ہے۔ معقل کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب بندھی ہوئی، جکڑی ہوئی، لغوی لحاظ، ہاں لغت میں جو عقل میں باندھنے کے معنی میں آتا ہے آپ اس، اور دوسرا یہ ہے کہ عقل میں ثابت عقل، یعنی عقل بن گئی ہوئی عقل، یہ بھی نکالا جا سکتا ہے نا اس میں مفعول۔ ہاں ہاں تو کہتے ہیں عقل جب مکمل ہو گئی اور مکمل ہونے کے بعد ایمان کی بندشوں میں بندھنا اس نے قبول کر لیا، تو وہ سلطان ایک رات سلطان عشق کے دربار میں حاضر ہوئی، یعنی اپنی انتہا کو پہنچ کر وہ سلطان عشق کے پاس حاضر ہوئی، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ گفت با اقبال تو، تیرا اقبال سلامت رہے، عقل کہہ رہی تیرا اقبال سلامت رہے، اسی کی بدولت نفس قابو میں آ گیا ہے۔ یہ ہوا، یہ ایک مطلب آپ کبھی غور کیجئے کہ نفس یعنی نفس کی امارگی صرف دلائل سے قابو میں نہیں آتی جب تک اس میں جذبہ نہ شامل ہو، تو اسی کا وہ شکر ادا کر رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس دلائل بہت تھے، تدابیر بہت، ظاہر ہے عقل کے پاس بہت ہیں، لیکن کوئی کارگر نہ ہوئی، تیری بدولت یہ عمل ہوا کہ نفس نے میری بات سننی اور ماننی شروع کی ہے، کیونکہ میں تجھ میں ڈھل چکی ہوں، یعنی کہ میں تیری رعایا میں ایک وفادار جو ہے وہ ایک وفادار قوت کے طور پہ کام کرنا سیکھ گئی ہوں، تو تیری کمک سے میں نے وہ تاثیر بھی اپنے مطالبے میں پیدا کر لی
جس تاثیر سے نفس اپنی امارگی پر قیدیں لگانے پر آمادہ اور راضی ہو جاتا ہے، مجبور نہیں، آمادہ اور راضی۔ تو انشاءاللہ اس کی اگلی سر مرتبہ پڑھیں گے۔ 18 اشعاریں ایک اور کر لیں تو 6 ہو جائیں گے، تو پھر ہم 6 اور 6 اس طرح سے کر لیں گے نشستوں میں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ پے کے دل عاشقاں رفت بسر چن قلم، پے کے دل عاشقاں رفت بسر چن قلم، مژدہ ہم چوں شکر در دل کاغذ رسید۔ یہاں کاغذ کو زال کو دال بنایا، کاغذ تو کہتے ہیں کہ پے کے دل عاشقاں، عاشقوں کے دل کا قاصد، یعنی کہ ایک محبوب رکھنے والے عاشقوں کا دل اور اس دل کی مشترکہ عرضی اور درخواست اور التجا لے جانے والا ایک ہی قاصد، رفت بسر چن قلم، وہ سر کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے محبوب کی طرف، اس طرح جیسے کاغذ پر قلم چلتا ہے، قلم کا سر نیچے، جھک ہاں۔ جاتا ہے نا، تو وہ قلم وہ انتہائی عجز پر رہتے ہوئے وہ سر کے بل انتہائی تعظیم ہے نا محاورے میں، انہوں نے اس کو واقعاتی رنگ بھی دے دیا کہ عاشقوں کے دل کی آرزو کو پہنچانے والا قاصد محبوب کیونکہ معبود بھی ہے تو اس کے سامنے سجدے کی رفتار سے چل رہا ہے، جیسے کہ قلم کاغذ پر چلتا ہے۔ تو مژدہ ہم چوں شکر در دل کاغذ رسید، تو یہ قلم ایسا ہے، یعنی کہ عاشق قلم بن گیا اپنی آرزوؤں کا، تو یہ قلم کاغذ پر چلے تو کاغذ کا دل جو ہے وہ شکر سے بھر جائے، کاغذ کا دل جو ہے وہ پہلی بار شیرینی حاصل کرے، کاغذ کے دل میں خوشی سرایت کر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں کاغذ استعارہ ہے نا، کہ مژدہ ہم چون شکر در دل کاغذ رسید، کہ اس نے جو ہے وہ راستے کو بھی خوشگوار بنا دیا، سر کے بل وہ چلا تو جس کے لیے چلا اس نے اس راستے کو جیسے سر کے لیے بہت آسان، سہل اور خوشگوار بنا دیا۔ یہ مطلب اس میں تشبیہ اس کے حسن کو دیکھی کہ اللہ اور بندگی کے درمیان جو راستہ ہے وہ اس میں پاؤں سے چلو گے تو وہ چلنے نہیں دے گا، وہاں عام چلنے اور دوڑنے سے سجدے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، وہاں سر کی رفتار چلنے کے دیگر ذرائع سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ قلم نے جب سر جھکا دیا اور قلم میں ساری روشنائی ہے، تو وہ قلم نے سر جب جھکا دیا تو جس کاغذ پہ وہ اپنا مدعا لکھ رہا تھا وہ کاغذ خود اس مدعا کی قبولیت کی بشارت بن گیا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ سر یہ انشاءاللہ ہم وہ میلاد النبی کے دنوں میں یہ پوڈ کاسٹ نشر کریں گے، تو مجھے آپ کا وہ ایک شعر تو نہیں کہیں گے، وہ 3 مصروں میں جو آپ لکھتے ہیں کہ یوم میلاد مصطفیٰ ہے آج، دشت امکاں کے ذرے ذرے میں بحر نور و حضور ہے مواج، تو اس حیت کو کہتے کیا ہیں 3 مصروں والی جو حیت میں آپ لکھتے ہیں؟ سلاسی کہتے سلاسی ہیں، کہتے ہیں۔ اور اس کے
اس کے موجد ہمارے ویسے تو یہ 3 مصرے ہیں اور ان کا ٹیکنیکل نام قطع ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں حمایت علی شاعر نے ان کو ایک ایک کو نظم کی حیثیت دے دی، تو انہوں نے اس کا نام جیسے رباعی ہے اسی انداز سے ثلاثی رکھ دیا۔ ہمارے عزیز حامد مدنی صاحب کی اکثر نظموں کے بند 3 مصروں کے دکھائی دیں گے۔ بہت شکریہ۔